بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا جانور جس کو آپ نے خریدا مگر وہ لنگڑا ہے تو وہ قبول نہیں ہے۔ الارجاح، ایسا جانور جو ارجاح، یہ باقاعدہ حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ 3 ٹانگوں پر چلنے والا جس کی چوتھی ٹانگ کام نہ کر رہی ہو وہ قربانی کے لیے قبول نہیں۔ اور ایسا جانور جو نابینا ہے یا ایسا جانور جو کانا ہے، ایک آنکھ سے دیکھتا ہی نہیں، ہاں تہی اگر دیکھتا ہے تو پھر تو ٹھیک، لیکن اگر اس کی ایک آنکھ اس کی بالکل اس کی بینائی بھی نہیں، چاہے اس کی 4 ٹانگوں پر چلنے والا ہو، ایسا جانور بھی آپ نوٹ کیجئے کہ لنگڑا نہ ہو اور کانا نہ ہو، کیونکہ کانا جانور جس کا کانا پن زہر ہو رہا ہو کہ وہ بند ہے تو ایسی صورت میں اس کی قربانی بھی نہیں۔ والمریضہ، ایسا جانور جو کمزور اور پھر اس کے بعد مریض ہے، نظر آ رہا ہے ہاں کہ وہ لاغر ہے، کمزور ہے مگر سستا مل رہا ہے، آپ کہتے ہیں جی ہم نے تو قربانی کرنی ہے دے دیں، نہیں، مریض جس کا مرض زہر ہو چکا ہو اس کی قربانی بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی جب مرض اس کا زہر ہو چکا ہے۔ وہ اجفا کا مفہوم، ایسا دبلا جس کی ہڈیوں میں رس نہ ہو۔ اب ایک مریض اور ایک اجفا کے ساتھ کہ جو ایسا جانور جس کی ہڈیاں بھی اتنی کمزور، کھڑا ہی نہیں ہوتا، بیٹھا ہے، وہ کھڑا کرو تو وہ پھر اس کے بعد بیٹھ جاتا ہے اور چل ہی نہیں سکتا، ٹانگیں ہیں، آنکھیں بھی ہیں اور اس کے علاوہ سینگ بھی ہیں، کان بھی ہیں، مگر وہ اجفا ہے جو کہ بہت اس کی ہڈیاں کمزور ہیں، تو یہ بھی ناقابل قبول۔ اور اسی طرح سے جس کا کان کٹا ہوا ہو یا چھیلا ہوا ہو اس کو بھی نہ خریدیں۔ اور اسی طرح سے سینگ اگر اس کی جڑ سے کٹ گیا ہے یعنی کہ گرا ہے، سینگ کٹ گیا ہے تو کوئی حرج نہیں، سینگ کے اندر ایک اور چھوٹا سا سینگ ہوتا ہے جس پر اللہ نے اس کو اس بڑے سینگ کو اس کے اوپر لگایا ہوتا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، اس کے اندر دوسرا جو چھوٹا سینگ ہے اگر وہ متاثر نہیں ہوا تو ایسی جانور کی قربانی آپ کر سکتے ہیں کہ جو لڑتے ہوئے سینگ اپنا مارے اور سینگ اس کا گر جائے مگر اس کی جڑ والا سینگ موجود ہو تو وہ قابل قبول ہے۔ جس جانور کے بالکل دانت ہی نہ ہوں تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر کچھ دانت گر گئے لیکن جو باقی دانت ہیں وہ تعداد میں گر جانے والے دانتوں سے زیادہ ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔ اس طرح سے یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ اگر کسی جانور کے پیدائشی سے کان ہی نہیں تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، اور اگر دونوں کان ہیں اور صحیح سالم ہیں لیکن ذرا چھوٹے ہیں تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح یہ بات ذہن نشین کریں کہ بکری، بکرا، دمبی، بھیڑ، بھیڑی صرف ایک آدمی کی طرف سے اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ جناب یہ میں دمبے کی قربانی پورے گھر کی طرف سے کر رہا ہوں، کسی ایک کی طرف سے وہ قربانی ہو سکتی ہے، سارے گھر والوں کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ اس طرح سے گائے، بیل، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، ان بڑے جانوروں میں 7 آدمی مل کر اس کی قربانی کر سکتے ہیں، اور ان 7 آدمیوں کا مومن مسلمان ہونا شرط ہے۔ اس طرح سے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ 7 آدمیوں کی قربانی بڑے جانوروں میں، ایک جانور یعنی جو بڑا ہے یعنی جیسے اونٹ ہے اس میں 7 آدمی، اسی طرح سے گائے ہے تو اس میں 7 آدمی، بیل ہے تو اس میں 7 آدمی، اس طرح سے بھینسی ہے تو اس میں 7 آدمی۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ بکری، بکرا، دمبی اور بھیڑ، بھیڑی یہ ایک آدمی کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں احکامات ربانی کی روشنی میں بے عیب جانور اور جو شرائط ہیں
ان شرائط کی روشنی میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اگر مسائل کی روشنی میں جاؤں تو بہت سارے مسائل ہیں، اتنا عرض کر دوں کہ جو شخص بھی قربانی کرنے میں وسعت رکھتا ہے، اس کے پاس ضرورت اصلیہ سے زیادہ مال ہے تو وہ قربانی کرے، کیونکہ خون کا اس دن اللہ تعالیٰ نے یوم النحر سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک جو خون کا قطرہ قربانی میں جانور کے ذبح کرنے میں بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ گرتا ہے، اس سے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ پھر اس گوشت کو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو بھی دے سکتے ہیں، صاحب نصاب کو بھی دے سکتے ہیں، قربانی کا گوشت کسی کافر کو بھی دے سکتے ہیں، قربانی کا گوشت غریب کا حصہ تیسرا وہ ضرور نکالیے۔ فقہا نے کہا اس کے 3 حصے بنائیں، ایک حصہ اپنے کھانے کے لیے، ایک حصہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے، اور اس میں کوشش کیجئے کہ مستحقین کے گھروں تک جا کر اس گوشت کو پہنچائیں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا گوشت مستحقین تک بھی پہنچائیں۔ ان کے بھی بڑے ارشادات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات بہت زیادہ ہیں۔ آؤ ہم مل کر یہ دعا کریں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو ہر عبادت میں اخلاص عطا فرمائے، ہر نیکی کے کام میں اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرمائے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زاد سفر، توشہ سفر جو آخرت میں تمہارے کام آئے گا وہ تقوی ہے، بڑھو، اس تقوی کو حاصل کیجئے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ انہی کلمات کے ساتھ فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب، اہل علم، اہل بصیرت اور اہل اولی الالباب کے لیے، اہل دانش کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرما دیا کہ غور کیجئے اور اس پر چلیے اور تقوی کو اختیار کیجئے۔ التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، فرمایا تقوی اس دل کے اندر کی کیفیت کا نام ہے۔ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا یہ تقوی کا مرکز تمہارا دل ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح تو سارا جسم صحیح، اور اگر وہ غلط تو سارا جسم غلط۔ تو اسی طرح الا ان فی الجسد کے ساتھ تمہارے جسم میں گوشت کا لوتھڑا اگر وہ صحیح ہے، انما الاعمال بالنیات، اپنے اعمال کی نیتوں کو درست کیجئے، کیونکہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت کا جو محل ہے، اس کا نیت کا محل وہ محلها قلب، محلها قلب، النیہ محلها قلب، تمہاری نیت کا جو محل ہے وہ دل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کے حالات، ہم سب کی جتنے بھی سامعین ہیں، ناظرین ہیں، میرا یہ بیان سن اور دیکھ رہے ہیں، میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں ہر عمل میں اخلاص عطا فرما کر ہمارے گھروں کے ماحول کو خوشحال، خوشگوار، صحت مند بنا کر اللہ تعالیٰ ہمیں درازی عمر، عافیت والی، سلامتی والی، عزت والی، فراخی رزق والی اور سعادت دارین کے ساتھ نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن ہم سب کے والدین، بہنوں، بھائیوں، بیوی، بچوں کو بغیر جدائی کے رب ذوالجلال عرش کے سائے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے نبیین، صدیقین، شہداء و صلحاء کے ساتھ صحابہ کرام اور اہل بیت کے قدموں میں جگہ عطا فرما کر رب ذوالجلال ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا جام، ساقی کوثر سے جام کوثر اللہ عطا فرما کر ہم سب کو اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رحمت للعالمین کی شفاعت کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کے والدین، بہنوں، بھائیوں، بیوی، بچوں کو جنت کی بہاروں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنا دیدار نصیب فرمائے، اپنا سلام عطا فرمائے۔ سلام قولا من رب الرحیم، جس میں سلام بھی ہو، رب کی رضا کا سرٹیفکیٹ بھی ہو، اور رب یہ فرمائیں گے میں بھی ہمیشہ، تم بھی ہمیشہ، وقفوں کی دنیا ختم،
اب ہمیشہ کی زندگی میں تمہاری جوانی میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا اور تمہاری صحت میں کبھی بیماری نہیں آئے گی، اور تمہاری اس چہرے کی رونق ہر جمعے کو رسول اللہ کی مجلس میں میرے دیدار کے ساتھ جنت کی رونقوں کو اور تمہارے چہروں کی رونقوں کو میں بڑھاتا چلا جاؤں گا، اور میں تمہارے لیے تم سے راضی ہو گیا، اب تمہارا رب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اے اللہ، ہمیں وہ مجلس جس میں تیرا یہ اعلان ہو، ہم سب کے والدین، بہنوں، بھائیوں، بیوی، بچوں کو، ہم سب کو بغیر جدائی کے وہ اعلان ربی، بشارت اور خوشخبری رسول اللہ کی مجلس میں ہم سب کو عطا فرمانا، اور ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم دین الراحمین۔ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے دینی اصلاحی خطبات، دروس تفسیر قرآن و حدیث اور اسلامک لیکچر سننے کے لیے مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج کا آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔